ایک پنجابی کا محاورہ جی کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو کوٹھے چڑھ کے رہو. ٹیک ہیلپ فار دیٹ. اگر آپ کو کوئی اسٹریس ہے, پرابلم ہے, یہ ہمارے کلچرل سچ کہ میں آپ بالکل چھپائیں نا. Today, I sit across from the man who not only shaped my career, but also modeled the professionalism that continues to guide my work. 15 years ago, I was his student. Today, I'm privileged to share this space with him. Dr. Imtiaz Ahmed Dogar, President of the Pakistan Psychiatric Society, is a pioneer of mental health care in Pakistan. For more than 3 decades, he has led the Department of Psychiatry and Behavioral Sciences at Faisalabad Medical University. His legacy is measured not just in institutions built and contributions for mental health policies, but in lives touched and generations of clinicians inspired to see mental health as a cause worth fighting for. تب ریکگنیشن ہی نہیں تھی. جب میں فیلوشپ کر کے آیا واپس تو ہمارا یونٹ جو پوسٹ گریجویشن کے لیے نہیں, ہم نے پھر یونٹ اسٹیبلش کرنا اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کو قائل کرنا, جن میں آپ کے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن اور باقی سارے لوگ. ایکشنز دے اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہم نے سروس پرووائڈ کرنا شروع کی لوگوں کو, اس سے اندازہ ہوا امپورٹنس کا. پھر لوگ سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو سونے سے لے کر, کھانے پینے سے لے کر, صاحب عادات سے لے کر, رویوں سے لے کر, آپ کے فیشیل ایکسپریشن سے لے کر, there are so many things آپ اس میں آلٹر کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہے اور کلینکل ڈپریشن کے کافی زیادہ کیسز ہیں. ارلیئر دی انٹروینشن بیٹر دی آؤٹ کم. جتنی جلدی آپ را ایشو کے لیے آپ بات کر لیں زیادہ اچھا ہے. تو سر آپ کے نام سے تو ہر کوئی واقف ہے, مطلب اگر پاکستان میں سائیکیاٹری کی بات کریں, اللہ کا شکر ہے. اور اکثر میں لوگوں سے وہاں پر بھی ذکر کرتی ہوں کہ امتیاز احمد ڈوگر, تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم ان سے ملے تھے اس کانفرنس میں, تو مطلب آپ کا نام تو ہر کوئی جانتا ہے. لیکن میں اپنے ویورز کو جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی, کیونکہ اب تو سوشل میڈیا اور اویئرنیس کی وجہ سے اسٹگما کافی حد تک کنٹرول ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں سائیکالوجی سائیکیٹری کی طرف رجوع کر رہے ہیں. لیکن سر 30 سال پہلے آپ کے لیے کیا انسپریشن تھے؟ انسپریشن تو واقعی انسپریشن تو ہیومن بیہیویئر تھا, اس کو آبزرو کرنا, پھر انٹریکٹ کرنا لوگوں کے ساتھ. اور ڈیفینیٹلی جب میں نے کیا اسپیشلائزیشن کے لیے پارٹ 1 تو وہ بھی جرنل کیا تھا میڈیسن اینڈ الائڈ کا. لیکن پھر چوز کیا کہ لیٹس ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. تب ظاہر ہے کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا, کچھ نے کرٹیسائز بھی کیا, گھر والوں نے کہا جیسے آپ کی چوائس ہے. لیکن جب گئے اس میں ٹریننگ سٹارٹ کی انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری راولپنڈی میں, تو پھر ہمیں جا کے ڈیپتھ کا اندازہ ہوا کہ کتنا اٹس آل لائف ریلیٹڈ, ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو سائیکائٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز. مینٹل ہیلتھ تو اٹس اپلیکیبل ایوری ویئر ان آل آسپیکٹس. اور اس کی ڈیپتھ اور بریڈتھ ہمیں وہاں جا کے آئیڈیا ہوا کہ مطلب ہے کیا کیا اس میں, اور اٹ انکمپاسز یور ہول لائف بیفور برتھ اینڈ ٹل اینڈ آف یور لائف. ٹل اینڈ آف یور لائف, ایگزیکٹلی, ویری ویل سیڈ. تو سر میں جاننا چاہوں گی کہ اس زمانے میں آپ کے چیلنجز جو تھے سائیکیٹری کو اسٹیبلش کرنے میں, وہ کس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ آج کے چیلنجز سے مختلف ہیں؟ ڈیفینیٹلی چونکہ تب ریکگنیشن ہی نہیں تھی. جب میں فیلوشپ کر کے آیا واپس تو ہمارا یونٹ جو پوسٹ گریجویشن کے لیے نہیں تھا ریکگنائز ان دیٹ سینس. ہم نے پھر یونٹ اسٹیبلش کرنا اور آف کورس جو پالیسی میکرز ہیں ان کو قائل کرنا, جن میں آپ کے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن اور باقی سارے لوگ, اور پھر اس کی نیڈ شو کرنا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے ان اے پبلک ہاسپٹل. کیونکہ جو سیگمنٹل مینٹل ہیلتھ لائک انسٹیٹیوٹس میں ڈفرینٹ مینٹل ہاسپٹلز میں تو تھی, ٹیچنگ میں اس طرح اتنی ڈیولپ نہیں تھی, اور لوگوں کے اپنے متھس اور مسکنسیپشن سے ریلیٹڈ. تو لکیلی جو ہمیں پھر یونٹ ملا, ہم نے اس میں بیسکلی ایکشنز دے اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہم نے سروس پرووائڈ کرنا شروع کی لوگوں کو, اس سے اندازہ ہوا امپورٹنس کا کہ بھئی یہ کس طرح. اور جب آپ براڈر کانسیپٹ کو لیتے ہیں مینٹل ہیلتھ کو, صرف ڈس آرڈرس کو ٹریٹ نہیں کرتے, تو دین اٹس اپلیکیبل ایوری ویئر. تو پھر لوگ سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو سونے سے لے کر, کھانے پینے سے لے کر, صاحب عادات سے لے کر, رویوں سے لے کر, آپ کے فیشیل ایکسپریشن سے لے کر, there are so many things جو آپ اس میں آلٹر کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. ہارڈ کور ڈس آرڈرس تو ٹریٹ کر ہی سکتے ہیں, وہ تو ایک ایشو ہے. ہاں جی. بٹ وین اٹس ٹاک اباؤٹ بیہیویئرل سائنسز دین اٹ انکلوڈز ایوری تھنگ, ایوری بیہیویئر اینڈ ایوری اسٹیج اینڈ ایج آف لائف. ہاں جی. تو اسی سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سر, کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہارڈ کور ڈس آرڈرس تو ایک سائڈ پہ وہ تو کرنے ہی ہیں ٹریٹ,
تو لیکن جو بیہیورل سائنسز ہے جیسے کہ کاؤنسلنگ یا اگر کوئی ریلیشن شپ ڈیفیکلٹی چل رہی ہے یا آپ کو جو ہے موڈ آپ کا لو ہے, کلینکلی ڈپریس نہیں ہو, تو لوگ جو ہیں اس کو ہیلپ لینا نہیں چاہتے, کیونکہ جو میں نے اپنی پریکٹس میں بھی وہاں پہ آبزرو کیا ہے کہ جب خاص طور پہ ہماری سوسائٹی کے لوگ, جب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی, جب بندہ اس حالت میں ہے کہ وہ آئی سی یو میں پہنچ گیا ہے اور ڈاکٹر نے بول دیا کہ سب ٹھیک ہے, یہ لگتا ہے کہ کوئی سائیکیٹرک پرابلم ہے, تو تب ہمارے پاس وہ پیشنٹس ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہے تو ایسے ہی, لیکن آف کورس اویئرنیس, جیسے آپ نے پہلے بات کی, اویئرنیس سے بھی ہیلپ ہوتی ہے, آپ کی سروس پروویژن سے بھی ہیلپ ہوتی ہے, اور اگر لوگ ٹھیک ہیں, چھوٹے موٹے ان کو ایشو ہے تو لیٹ دیم سروائیو, اگر لیکن ان کو آئیڈیا ہو کہ وین ٹو کنسلٹ, کب گرے ایریا میں اور کب وہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کی لائف میں جب چینجز سرٹن آ جائیں اور اب لوگ اس بارے میں اویئر ہو رہے ہیں, لیکن وہ اویئرنیس بھی دونوں طرح کی ہے, پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. ایک طرح ہر بندہ تو انسپریشنل اسپیکر بن گیا ہے اور وداؤٹ اینی بیک گراؤنڈ نالج اور سو مینی ادر تھنگس, تو اس میں لوگوں کو تھوڑا سا فیئر بھی کریٹ ہو رہا ہے. تو ایک بیلنسڈ, ریلیونٹ, ٹو دی پوائنٹ چیزوں کی اسٹل دیر از اے لاٹ آف نیڈ, اور آئی ہوپ کہ آپ کا یہ شو اور آپ کا یہ چینل بھی تھرو جس طرح آپ چلا رہے ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس کو, وہ بھی اس میں بڑی بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کرے گا اور لوگوں کو ایک بیلنسڈ ویو ملے گا. ایپلیکیشن آف مینٹل ہیلتھ وچ از این انٹیگرل پارٹ آف ہیلتھ. ہیلتھ کو اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اٹس اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل, مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ. سو جو سائیکو سوشل ہیلتھ ہے وہ تو 2/3 آف ہیلتھ ہے. اگر وہ لوگ اس کانسیپٹ کو شروع سے سمجھ لیں تو دین دے کین کنسلٹ ارلیئر, کہ وہ جرنل ایشوز کے لیے بھی مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس آ سکتے ہیں, پرٹیکولرلی کاؤنسلرز اور کلینکل سائیکالوجسٹ ڈفرینٹ آسپیکٹس میں. اور لیکن جب لوگوں کا آپ پہ ٹرسٹ بن جائے پھر وہ آپ کے پاس ہر چیز کے لیے آتے ہیں, ایون اپنے بچوں کو رشتہ کا مشورہ کرنے بھی آتے ہیں اور کسی اور ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا اس کے لیے بھی پوچھنے آتے ہیں بھی کس کے پاس ہے. ہاں جی, ہاں جی. سر آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایسے کوئی گرین ایریا اور ریڈ زون اینڈ گرین زون, تو اگر آپ آڈینس کو بہت ہی سمپل الفاظ میں بتانا چاہیں کہ اگر ان کو, کیونکہ چیلنجز تو روز رہتے ہیں نا, ہماری لائف میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, بٹ وہ والا لمحہ کب ہے کہ جب ہمیں ہیلپ سیک کرنی چاہیے؟ ایگزیکٹلی, دس از ویری گڈ. اب جیسے موڈ کی شروع میں آپ نے بات کی نا, لو موڈ جو وہ فزیولوجیکل پروسیس ہے, صحیح, وہ آپ اس کو کوپ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ سو کے, کچھ لوگ کھا کے, کچھ لوگ موو اراؤنڈ کر کے, اپنے اپنے ویز ہیں لوگوں کے کوپ کر کے. اب اگر وہ پرسسٹ کرے, آپ کی لائف پہ افیکٹ کرے اور ملٹیپل سمٹمز ہوں, جیسے ڈپریشن کے لیے وہ 2 ویکس ہے, ڈفرینٹ ڈس آرڈرس کا اس طرح کرائیٹیریا ہے. اگر آپ کی لائف پہ یا دوسروں کی لائف پہ افیکٹ کرے, ملٹیپل سمٹمز ہوں اور ڈیوریشن کا کرائیٹیریا پورا ہو, پھر ان کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوتی. ادروائز تو لوگوں کی بڑی اچھی کوپنگ ہے ان دیر اون, اپنی فیملی میں کسی بڑے سے مشورہ کر کے, اپنے دوست, اپنے وینٹیلیشن کر لیں, شیئر کر لیں. اسی طرح ادر ڈس آرڈرز میں لائک شک وغیرہ, باقی علامات ہیں, وہم وغیرہ روٹین میں چلتے ہیں, لائف کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن وہی بات یہ سیویرٹی تب آتی ہے جب وہ آپ کی یا دوسروں کی لائف پہ افیکٹ کر دے, سرٹن ٹائم کے لیے ہو موجود, اور آپ کو اور ایسوسیٹیڈ سمٹمز بھی آ رہے ہیں. باقی ڈس آرڈرس پہ بھی پھر ہوتا ہے, تب آپ سوچیں کہ بھئی اب یہ بیونڈ مائی کنٹرول ہے. اس نے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اس کی پڑھائی پہ اثر آنا شروع ہو جائے, تو ہاؤس ہولڈ لیڈی ہے, گھر کا کام کرنا اس کا افیکٹ ہو جائے, آفس ورکر ہے, اس کی وہ پہلے والی پرفارمنس نہ رہے. پھر دوسری طرف ہے سیلف کیئر, آپ کے باقی ایشوز, آپ کی کمیونیکیشن, آئسولیشن, ان لائف میں کچھ نہ کچھ ایریاز پہ اگر وہ افیکٹ کرے, منیمم 1 or 2, دین یو تھنک دس از اے گرے ایریا, آئی شوڈ کنسلٹ. اور اس میں بیسک رول وہی ہے, ارلیئر دی انٹروینشن بیٹر دی آؤٹ کم. جتنی جلدی آپ را ایشو کے لیے آپ بات کر لیں زیادہ اچھا ہے. صحیح. سر جیسے میری پریکٹس میں وہاں پہ ڈیموگرافی کے حساب سے زیادہ تر کلائنٹس آتے ہیں انگزائٹی, PTSD, ڈپریشن کے. ہمیں بہت کم جو ہے سائیکوسس کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں, کیونکہ زیادہ لوگ ایکسپیرٹس ہیں. اب ایک بندہ فنکشننگ ہی نہیں کر پا رہا تو اپنے ملک واپس چلا جاتا ہے. تو سر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پریولنس ریٹ آپ کن چیلنجز کا زیادہ دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ انفیکٹ ہاں جی, پریولنس ریٹ جو ہے وہ, ہم چونکہ پروفیشنل سائیکائٹرسٹ ہیں تو دونوں طرح کے کیسز ہمیں تو دیکھنے پڑتے ہیں. بینگ ان ٹیچنگ سیٹ اپ, مائلڈ ٹو ماڈریٹ بھی, جو ہمارے کولیگس کلینکل سائیکالوجسٹ بھی, باقی لوگ بھی ٹیک اپ کر لیتے ہیں,
اور ہم سیویئر کیسز بھی دیکھتے ہیں. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں جو میجر ڈپریشن از ون آف دی ایشو جو اس کے لیے کلینکل ہیلپ سیکھی جاتی ہے. پھر بوتھ ٹائپس آف سائیکوسز ہے, اسکیزوفرینیا اینڈ بائی پولر. لیکن آج کل جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسز ہے کہ آج کل دس میتھمفیٹامین انڈیوس آئس کامن ورڈز میں لوگ کہتے ہیں سائیکوسس سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. لیکن اب یوتھ کے ایشوز کے ساتھ بھی لوگ سوشل میڈیا کی اویئرنیس کے ساتھ ریلیشن شپ پرابلمز والے, سوشل میڈیا ایڈکشن والے اینڈ ڈرگ ڈپینڈنس دے آر آلسو کمنگ along with this memory related issues جو ڈیمینشیا آپ کہہ لیں, ڈیلیریم, مطلب ہم آلموسٹ جتنے میجر ڈس آرڈرز ہیں سبھی کو کیٹر کرتے ہیں. اور لوگوں کو آئیڈیا ہے اب, نو دے کم ٹو ہاسپٹل میں, پرائیویٹ سیٹ اپ میں, ایوری ویئر دے وڈ کم اینڈ سیک ہیلپ. ہاں جی. تو سر یہ جو آپ نے اویئرنیس کی بات کی ہے کہ ابھی اویئرنیس آ رہی ہے, آبویسلی سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا امپیکٹ ہے. تو اس کے لیے آپ جیسے آپ نے پہلے مینشن کیا کہ کچھ ہر کوئی آج کل پروفیشنل ہے یا کوچ ہے, آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسے کرو ویسے کرو, تو اس کے لیے آپ پبلک میسیج اگر دینا چاہو کہ مس انفارمیشن جو ہے نا. ہاں ڈیفینیٹلی اس میں دیکھیے آپ دیکھیں کہ اس کی بیسک کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ ریلیونٹ فیلڈ سے ہے کہ نہیں, پھر وہ اس کی بات کس لیول پہ آ کے لوگوں سے بات کر رہا ہے, لسنرز کون ہیں, کن کو وہ ایڈریس کر رہا ہے. ان چیزوں سے آپ کچھ نہ کچھ جج کر سکتے ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ نالج سے, اس کی ریلیونٹ کوالیفیکیشن سے, اور کس ٹاپک پہ وہ بول رہا ہے اور کیسے کٹ ٹو سائز کر کے وہ ٹیلر میڈ بات کرتا ہے. آف کورس آپ کا پرپز ہوتا ہے جب آپ پبلک کمیونیکیشن میں جاتے ہیں, نہ آپ انڈیو فیئرس کریٹ کریں, نہ اننیسیسری فالس ہوپ نہیں, پروفیشنلزم سے بات کریں, ریلیونٹ بات کریں. اور لوگوں کو میسج کو جب آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو آپ کا مین پرپز اویئرنیس کریٹ کرنا ہو, ایک ہوپ دینا ہو لوگوں میں, اور آف کورس ان کو سوشلائزنگ کے باقی سب چیزوں کے بینیفٹس بتانا ہو. اور جنرل ٹپس اگر آپ دے دیں اسٹریس کوپنگ سے ریلیٹڈ, باقی چیزوں سے ریلیٹڈ, دیٹ از ٹو گڈ. مینی آف دی پیپل دے آر ڈوئنگ گڈ. ایسے بھی ہیں جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن جو ڈیفینیٹلی لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, خوف زدہ کر رہے ہیں, ان سے لوگوں کو ذرا اویئر رہنا چاہیے. تو سر اگر اسی یہ تو پبلک لیول پہ ہو گیا نا ایز اے ایڈوائس, لیکن اگر اسٹیٹ لیول کی بات کریں تو جیسے سائیکیٹرسٹ اور ڈاکٹرز ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے, تو اگر ہم کاؤنسلرس کی, سائیکالوجسٹ کی بات کریں تو ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈز ان ٹرمز آف ریگولیٹنگ دیز پروفیشنلز؟ میرے خیال میں ریگولیشن جو ہے وہ ہمیں تو ڈیفینیٹلی مختلف ادارے ریگولیٹ کرتے ہیں. سائیکیٹرسٹوں کو تو پی ایم ڈی سی ہے, دین ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, اور جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی ریگولیشن ہوتی ہیں. سائیکالوجسٹ جو اب دونوں طرح ہیں, کلینکل سائڈ پہ بھی ہیں اور جو ہے ٹیچنگ سائڈ پہ, وہ بھی یہ والا کام کرتے ہیں. وہ تو جو ریلیونٹ ادارے میں کام کرتے ہیں وہ تو ان کا ہی ہے, لیکن ایز سچ اس طرح کی پروفیشنل باڈی ان دا میکنگ ہے. ایک الائڈ ہیلتھ کاؤنسل ہے, لیکن وہ سم آف دی آسپیکٹس کو ڈیل کرتے ہیں. کچھ ہمارے سائیکالوجسٹ کے لیے اس سے ظاہر اتنے مطمئن نہیں ہیں, دے وانٹ کہ ان کی ایک باقاعدہ باڈی ہو, اور وہ میرے خیال میں اس کے لیے اسٹرائپ بھی کر رہے ہیں. سون مے بی دیئر. اوکے, بٹ ریسنٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی. ریسنٹلی میرے خیال میں ایسوسیشنز ہیں ان کی اپنی اپنی, اور وہی کو گائیڈ لائنس دیتی ہیں جنرل, لیکن اس طرح گورنمنٹل لیول پہ ایز سچ نہیں. اب جیسے ان میں سے جو لوگ سیٹ اپ میں کام کر رہے ہیں نا, جیسے کچھ لوگ آ گئے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہیں, تو ان کے لیے ایس او پیز ہیں, ان کی ورکنگ کے باقاعدہ ہیں. ہاں جی. جو پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہیں وہ دونوں طرح ہی ہے. کچھ تو اپنے جہاں جہاں سے انہوں نے پڑھا ہے وہ ان ایتھکس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, کچھ ان کی پھر پرسنل چوائس بھی آ جاتی ہے, ان پہ اتنا اس طرح کا چیک نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہیلتھ کو ڈیل کریں گے تو پھر انڈائریکٹلی ان کو ڈیفینیٹلی ہیلتھ کیئر کمیشن اور باقی آرگنائزیشنس یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اور اسپیکٹ جو ہم سے کافی مس ہو جاتا ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ, آئی بلیو, کہ آپ مینٹل ہیلتھ کے چیلنج کے ساتھ کوئی بندہ آیا, آپ اپنے کلائنٹ کو تو ڈیل کر رہے ہو, لیکن فیملی کے لیے جو ہیں انٹرونشنز یا اس کے لیے جو ہے وہ کام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا جاتا جس طرح سے کرنا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہو اپنے کیسز میں کہ فیملی کیسے امپیکٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی ویری رائٹلی یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ. انفیکٹ تو ہے یہ ٹرائڈ, ایک اینگل پہ آپ ہیں, ایک اینگل پہ پیشنٹ ہے, اور تھرڈ پہ فیملی ہے. صحیح. فیملی کو ایجوکیٹ کرنا تو ایک مسٹ پارٹ ہونا چاہیے جو ہم ٹریننگ دیتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کو. اس میں سائیکالوجسٹ کو لیگ جو ہیں وہ سائیکو ایجوکیشن کہتے ہیں, ہم اس کو انفارمیشنل کیئر دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ آپ اس بیماری کی ساری تفصیل, ڈائگنوسس ہے کیا ریزنز ہیں, کیا اس کی کمپلیکیشنز ہیں, کیا اس کے لیے انٹرونشنز اویلیبل ہیں, اور ان کے کیا فوائد اور نقصان ہیں,
یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کسی نہ کسی لیول پہ. اسٹارٹ پہ کر لیں, زیادہ اچھا ہے, زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ تو ڈفرینٹ ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ پیمفلیٹس بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ آپ اردو میں ہیں, آسان زبان میں, لوگوں کے جو کامن کویشچن ہیں ان کے جواب دے کے ایڈریس وہ آپ دے دیں. ساتھ ہر لیول پہ اسیسمنٹ پہ, اور اگر آپ ایک سیٹنگ میں نہیں کر پاتے فیملی کو ایجوکیٹ, نیکسٹ میں کر لیں. ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے ہمیشہ, کیونکہ ایسے پیشنٹس میں ایک تو فیملی کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے, کو اس کو دیں مارجن, اور دوسرا اسٹگما کم ہوگا, تیسرا ان کی ریہیبلیٹیشن سوسائٹی کے لیے فیملی کی انڈرسٹینڈنگ اگین بڑی ضروری ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ پھر پریونشن میں بھی اپنا رول پلے کرتی ہے. سارے آسپیکٹس میں ایک لوگوں میں ایجوکیشن کا کانسیپٹ جاتا ہے, اور جو لوگ آپ سے مطمئن ہو کے جاتے ہیں پھر وہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کے ایمبیسڈرز بن جاتے ہیں. دین دے گائیڈ ادرس ویئر ٹو گو اینڈ واٹ ٹو ڈو. تو ہم سبھی ایک کسی نہ کسی طرح سے اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, اور اسی کی وجہ سے ماشاء اللہ سے ابھی کافی چینج آ گیا ہے. پچھلے 10-15 سالوں میں تو کافی چینج آیا ہے. سر آپ نے بات کی کہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہے اور کلینکل ڈپریشن کے کافی زیادہ کیسز ہیں. سو اف وی ٹاک اباؤٹ کہ اگر ہم اپنے ریجن کے حساب سے دیکھیں, فیصل آباد کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ کلینکل ڈپریشن کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, بایولوجیکلز بھی ہیں, سائیکولوجیکل بھی ہیں. تو آپ کے جو زیادہ آبزرویشن ہے وہ کیا ہے کہ وٹ آر دا مین کازز فار کلینکل ڈپریشن؟ یس, کلینکل بایولوجیکل میں تو ڈیفینیٹلی جو ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے وہ کزن میرجز ہے, کیونکہ یہ جینیٹک اس کی پریڈسپوزیشن ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ہمارے ہاں, تو وہ مین لوگوں کے لیے اسٹریسفل فیکٹرز بنتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم اگر وہاں انصاف نہ ہو تو بڑا اچھا ہے. اور یہ جو ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہیں لائک جو لوگوں کے لیے اسٹریس کا باعث بنتے ہیں, سم ٹائم ساس بہو آپ کہہ لیں, نند بھابھی کا کہہ لیں, یا کچھ اور دیورانی جٹھانی, دے ڈو کنٹریبیوٹ. اس کے علاوہ آپ کا ورک انوائرمنٹ, پھر لوگوں کے اوپر ڈفرینٹ اور اسٹریسرز ہیں لائک یوٹیلیٹی بلز کا, پھر ہمارا موسم بھی ریلیٹیولی آپ کہیں ہاٹ ویدر ہے, اور پھر ہمارے لوگ بھی امپلسو ہے بائی نیچر بھی. ملٹیپل فیکٹرز کین کنٹریبیوٹ. لیکن جو لوگ زیادہ سوشل انجسٹس فیل کرتے ہیں, جو لوگ زیادہ مطمئن نہیں ہوتے حالات سے, اور باقی ساری چیزوں سے ان کو لگتا ہے کہ بھئی انہیں انصاف نہیں ملے گا, ان کا حق نہیں ملے گا. اور اب تو اس میں ان امپلائمنٹ نے اور سوشیو اکنامک فیکٹرز نے بھی ایڈ اپ کر دیا ہے. تو ملٹیپل فیکٹر سے لوگ آتے ہیں, لیکن فیو آف دیم جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک میجر چنک اب ڈرگ انڈیوس والا بھی آنا شروع ہو گیا ہے, جو ایک اور میجر کنٹریبیوٹر. تو یہ جو سارے فیکٹرز آپ نے بتائے ہیں آبویسلی ایک فرسٹریشن کریٹ کرتے ہیں, اور اس فرسٹریشن کو جب راستہ نہیں مل رہا تو ایک ہوپ لیسنس کریٹ ہو رہی ہے. سر ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آبویسلی اکنامیکل پولیٹیکل سچویشن تو وہ ایک ایسے موضوع ہے جو ہر بچہ ہی جانتا ہے کہ یہ چیلنجز ہیں. لیکن جو ایڈیشن جو جن چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, وہ جو آپ بات کر رہے ہو ریلیشن شپس کی, جوائنٹ فیملی سسٹمس کی, اور کزن میرج کی, ان چیزوں کو تو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. لوگ اگر فیملی میں النیس ہو, سائیکائٹرک النس ہو, تو ڈیفینیٹلی کزن میرجز اوائڈ کریں. اگر لوگوں کو بہت شوق ہے, اب لوگ ویسے کافی اس سے نکل بھی آئے ہیں, اپنی برادری میں کر لیں, کہیں بھی کر لیں, تو اب یوتھ ان چیزوں سے کافی آؤٹ ہے, بہتر ہے. لیکن ظاہر ہے پھر ان کے اور مسائل آ گئے ہیں, ریلیشن شپ ایشوز ان ادر آسپیکٹ میں آ گئے ہیں, تو وہاں بھی ٹالرنس کی, ایکسیپٹنس کی, دوسروں کو اسپیس دینے کی, شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کی, ان چیزوں کو ہمیں کنٹینیوسلی انکلکیٹ لوگوں میں کرتے رہنا چاہیے, بتاتے رہنا چاہیے کہ اس کے فوائد کیا ہیں, مل جل کے رہنے کے, سوشلائز کرنے کے. ہم اور آپ سب جانتے ہیں اف یو آر الون, اف یو ڈونٹ ہیو پرسن ٹو شیئر, یو آر مور پرون ٹو ڈیولپ. اور جو لوگ جن میں مارجن پہ ہوں, ٹربل میں ہوں, پرابلم میں, جن کی ورک لائف میں, جن کی ٹیمپرامنٹ میں چینجز آ رہی ہیں, ان کو ارلیئر پک کر کے ریزن دیکھ کے سپورٹ کر دیا جائے, تو دیر آر مینی پیپل جن کو یو کین سیو. ہاں جی سر, ایک میں نا بہت کنٹروورشل سا کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ میں ہمیشہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ میں کسی ایکسپیرینس بندے سے یہ پوچھوں, کیونکہ دیکھیں جب ہمیں ماں باپ پرورش کرتے ہیں, ہمارے کچھ ویلیوز ہیں, کچھ ریگولیشنز ہیں, روایات ہیں, جن کو ہم نے اپنی اگلی جنریشن تک لے کے جانا ہوتا ہے, اور ہم ان کا جو ہے رسپیکٹ کرتے ہیں. اب جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ویلیوز شاید ہمیں اس طریقے سے سرو نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ہمارے لیے ہیلدی ہیں, جیسے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم.
اب ہمیشہ یہی بولتے ہیں, اکثر باہر کے ملکوں میں بھی بولتے ہیں کہ پاکستان میں تو ہم اکٹھے ہی رہتے ہیں, ہمارا رواج ہی یہ ہے کہ بیٹے کی شادی ہوگی تو ماں بیٹے کے ساتھ رہے گی. تو سر ان چیزوں کو اگر ایک سٹیج پہ ہمیں لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا ان روایات کو تھوڑا بہت بدلاؤ کرنا ضروری ہے یا ہمیں ان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے؟ ہاں, اب یہ ایک ڈیفینیٹلی ڈبیٹیبل ایشو ہے. تو اس میں دیر آر اسٹرینتھس, دیر آر ویکنیسز. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہے اور جسٹس نہیں ہے تو شروع میں ہی اس کو اکنالج کرنا چاہیے. لوگ اب کر رہے ہیں, اگر ان کے پاس ریسورسز نہیں بھی ہے تو اپنا کچن اور باقی ساری چیزیں سیم بلڈنگ میں وہ علیحدہ کر لیتے ہیں, اور افورڈ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سیپریٹ لیونگ زیادہ بہتر ہے. اس سے لوگ آپس میں ملتے رہتے ہیں, رشتہ داریاں نہیں ٹوٹتی. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے چیلنجز اپنے ہیں. اگر وہ دونوں ورکنگ پرسنز ہو, بچوں کی کیئر کے لحاظ سے, باقی چیزوں کے لحاظ سے آپ کو زیادہ الرٹ رہنا پڑتا ہے. کچھ جوائنٹ کے فائدے ہیں لیکن سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میجورٹی آف دی ٹائم اگر لوگ مینیج کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. انڈیپینڈنٹ لیونگ, اس سے لوگ زیادہ ذمہ داری فیل کرتے ہیں, زیادہ بہتر رہتے ہیں, اسٹریس سے بچتے ہیں. ہم نے تو زیادہ دیکھا. اور لیکن جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں رہنا ہی اس طرح ہے, تو پھر آپ ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ آپ ان کی اپنی یہ چینجز لے آئیں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے, مور ٹرانسپیرنسی ہو جائے, لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں بندے کے اس ریزن سے وہ اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے, تاکہ باقی لوگ بھی سیٹسفائیڈ ہوں. لیکن ایک ٹائم آتا ہے پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں, یوتھ کی اپنی پرائورٹیز ہیں, تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کو اسپیس دینی چاہیے, اس کی تیاری کرنی چاہیے. ہاں جی, کیونکہ پھر آپ زیادہ ملتے جلتے رہتے ہیں اگر آپ خوشی سے علیحدہ ہو. یہ تو ایک ایگزامپل تھی نا جوائنٹ فیملی سسٹم کی. آئی تھنک اوور آل پیرنٹس میں یا بڑوں میں جو ایک ریجڈ بیہیویئر ہے, انفلیکسیبلٹی ہے, یا وہ کہنا کہ نہیں ہمارے ایسا نہیں ہوتا, تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ کانٹرڈکشن کریٹ کرتی ہے. وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اب وہ 10 سال پرانی بات ہے, اب چینج ہو گئی. اب یوتھ نے سننا ہی چھوڑ دیا ہے. اٹس ناٹ دیٹ دے آر ڈونٹ فیل دیٹ مچ ٹربل سم. وہ بزرگ جو مرضی کہتے بھی رہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے, وہ سنتے نہیں ہیں, یا ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں. پہلے تھا وہ اس چیز کو بادر کرتے تھے, بٹ تھنگس ہیو چینجڈ اوور ہیئر. مے بی وہ سوشل میڈیا کا افیکٹ ہے یا باقی لوگوں کا ہے کہ لوگوں میں ایک اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں, آپ نے بھی شاید سوشل میڈیا پہ سنو کہ ایک ایسی جنریشن آپ جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے ڈانٹ کھائی, اب ہم اپنے بچوں سے کھا رہے ہیں. ہاں جی, تو درمیان میں پھنس گئے. ہاں, اس طرح ہو گیا. ہاں, تو آئی تھنک اس کے لیے اگر ہم تھوڑے بہت اپنی سوچ میں فلیکسیبلٹی لے آئیں, ایکسیپٹنس بچوں کی بھی اور ماں باپ کی, تو یہ بہت سارے چیلنجز جو ہیں بالکل وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ میں میجر دیکھتی ہوں نا کہ وہاں پہ بہت ساری پاکستانی فیملیز ہیں, اب بچے ان کے جا رہے ہیں انٹرنیشنل اسکولس میں. اب وہاں پہ ان کے جو کلاس میٹس ہیں وہ امریکنز بھی ہیں, یورپین بھی ہیں, برٹش بھی ہیں. اب وہ بچے کو یہ کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے بچے وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو اس سے پھر ٹین ایجرز میں اتنے زیادہ کیسز آتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو سیٹل کیسے کرنا ہے. جی بالکل, وہاں بہت مشکل ہوتا ہے پیرنٹس کو جو ہے وہ چیز انڈرسٹینڈ. پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز اور ہیں اس لحاظ سے, وہ تو اسی کو کلچرل شوق ہے نا جی. یہی تو ایک بات ہے جو دیکھنا چاہیے. اٹس آلویز اے پیکیج. ہاں جی, دیر از سم تھنگ لاس, دیر از سم تھنگ گین. تو اگر آپ جاتے ہیں, نئی جگہ سیٹل ہوتے ہیں, آپ وہاں کی سہولیات انجوائے کرتے ہیں, ایک لائف اسٹائل کو, بیٹر ارننگ کو, پھر وہاں آپ کو اس کی پرائس بھی دینی پڑتی ہے. لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ پھر آپ کو افیکٹو پیرنٹنگ, اپنا بچوں کے ساتھ اسپیس کام کریں, ان کو پھر آپ نافذ نہ کریں ان پہ, اس چیز کے لیے انہیں قائل کریں, ایک تبلیغ کریں اپنی ویلیوز کی, باقی ساری چیزوں کی. وہ ان کی مرضی ہے اس کو وہ کس حد تک پک کرتے ہیں, کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر آپ اس کو زبردستی نافذ کرتے ہیں تو ویسٹرن اسٹیٹ میں تو آپ کو پتہ ہے بچے پھر قانون کا سہارا بھی لے لیتے ہیں, باغی بھی ہو جاتے ہیں, اور باقی بھی ساری چیزیں ہیں. لیکن مائنڈلی تھوڑا سا آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے جب آپ چیزوں کو بہتر وے میں لے کے چلتے ہیں. آف کورس آپ اپنی چیزیں بتاتے ہیں, یہ نہیں کہ پورا ہی آپ اپنے آپ کو ویسٹرنائز کر لیں, اس طرح چینج کر لیں, آپ کے لیے انٹرنلی پاسبل نہیں ہوتا. لیکن کہیں نہ کہیں اسپیس آپ کو دینی پڑتی ہے, ایکسیپٹنس دینی پڑتی ہے,
रेजिस्टेंस को, फ्रिक्शन को कम करने के लिए. सही, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. और मैंने क्या करना है कि ये जो आपने एडवाइस पेरेंट्स को दी है ना, इसको रिकॉर्ड करके मैंने अपने क्लिनिक की एलईडी पे लगा देनी है, जो 24 घंटे चलेगी, ताकि अगर पेरेंट्स वेटिंग रूम में भी बैठे हैं तो वो इम्तियाज़ साहब को सुन रहे हैं कि खाली ईरा नहीं कह रही, ये डॉक्टर इम्तियाज़ भी कह रहे हैं, तो मेरा थोड़ा काम भी आसान हो जाएगा. आसान हो जाएगा. मैं इसमें आपको एक पास्ट एग्जांपल भी देता. मैं किसी रेडियो प्रोग्राम में बैठा था, अच्छा. तो वो वहाँ मैंने ये कज़न मैरिज वाली बात की, तो वो एक और साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, वो और उसके चचा किसी मरीज़ को दिखाने ला रहे थे. तो चचा ने कहा गाड़ी मोड़े, हमने कहीं और जाना है, ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना. जो कह रहा कि इतनी इसको सख्ती से फॉलो ना करे, तो ज़ाहिर है लोग इस चीज़ को नापसंद भी कर सकते हैं. हाँ जी, लेकिन हाँ ये जी. चेंजिंग रियलिटीज़ है, Exactly. हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, हाँ जी. और वेटेज देनी पड़ती है. हाँ या जी. आपको अपनी और कम्युनिकेशन को और बेहतर करना चाहिए कि उसमें वजन आ जाए, अगला बंदा उसको दलील से मान के एक्सेप्ट करे बजाय सिर्फ जोर से. हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क बिफोर वी एंड. आपने मेंशन किया, जब चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि हमारे लोगों की नेचर ही इम्पल्सिव है, यस, रिएक्टिव हैं लोग. रिएक्टिव है. तो हर कोई रिएक्टिव है. बिल्कुल, ये तो है जी. रामा इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब्बर में माँ की हरारत वालों ने. हम लोग आप देखें, कहीं भी कोई मुजाहरा को बात हो तो लोग यहाँ गवर्नमेंट के अमलाक चलाने पड़ते हैं, गुस्से में इमीडिएट रिएक्शन शो करते हैं, फिर उसको सस्टेन नहीं करते, तो उसका पॉलिसी में कोई हल नहीं ढूंढते. बाईकाट की मुहिम चलेगी तो यकदम सारी इकट्ठी चला देंगे बगैर ऑल्टरनेट एंड अदर थिंग्स. तो आप सस्टेन करें, पॉलिसी में चेंज लाएं, वो लॉन्ग टर्म चेंज होती है, बजाय आप इम्पल्सिव हो के लड़ के और बाकी सारा. और लोगों को सारी जल्दी सिर्फ सड़क पे होती है. थोड़ी देर अगर रुक के वो बंदा तमाशा देख रहा होता है, भाई रुक के, फिर उसको कोई जल्दी नहीं. तो इम्पल्सिव लोग हैं, उसका डेफिनेटली वो नुकसान उठाते हैं. तो हमें अपने आप को भी मैसेज देते रहना चाहिए कि हम इसको कंट्रोल करें. सही. और बाकी लोगों में भी एक पेशेंस, एक सब्र, तहम्मुल, तवक्कुल, इन चीज़ों की ऐसे वे में प्रीचिंग करते रहें कि आप अपने अमल से करें, ताकि बाकी लोग भी आपको देख के फॉलो करें. ये नहीं कि आप दूसरों को लिप सर्विस में ही कहते रहें और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ना हो, फिर मुश्किल है. ज़्यादा इम्पैक्ट आपके अमल का है. हाँ जी. तो सर, अगर लिसनर आपको सुन रहा है तो वो इम्पल्सिव है, रिएक्टिव है, तो अगर कोई टिप्स आप उस बंदे को देना चाहें जो वो खुद से यूज़ कर सकता है बिना किसी प्रोफेशनल के पास गए, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट, बिल्कुल जी. एक तो ज़ाहिर है उसको अपने आप को कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए कि अगला बंदे को मार्जिन देना चाहिए, वो किस सेंस में बात कर रहा है. हो सकता है उसके समझने में और इंटरप्रेट करने में गलती हुई. और दूसरा, बड़े अच्छे वे में हम लोगों को, बाकी जो स्टूडेंट्स को बाकी सिखाते हैं कि असर्टिवनेस आप लोगों को सिखाएं, कि वो लोगों को उतना ही मार्जिन दें जिससे वो डिस्टर्ब ना हो. अदरवाइज नॉन ऑफेंसिव वे में लोगों को उनकी लिमिट्स आप बता सकते हैं, थोड़ा वेट करके बता सकते हैं. आप एनवायरनमेंट ऐसे की तरफ आ सकते हैं कि आपके लिए मिनिमल टीजिंग पॉइंट्स रह जाए. यस, अगर फिर भी रह जाएं तो आप देखें कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आप कितने एजुकेटेड हैं, आपके पास क्या क्या है, आपको क्या क्या मिला हुआ है. और अगला बंदा जो आपको प्रोवोक कर रहा है, उसके पास ये बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं. लाइकली उसके प्रोवोक करने से अगर आप गुस्से में आ गए तो आप तो फिर उसके बराबर आ गए. तो आप यू आर ऑलवेज एट लॉस अगर आप गुस्सा दिखा देते हैं. सही. तो आप सब्र से, तहम्मुल से चलें, टेक्निक से चलें. एक तो चीज़ों को अवॉइडेंस करें और डेफिनेटली फिर ऐसा एनवायरनमेंट फ्यूचर में क्रिएट करें. और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो ये है कि आप कॉन्टीन्यूसली एक्सरसाइज में, फिज़िकल में इंडल्ज हों. सही. अपने फेथ और होप के साथ आप अटैच रहें, जो भी वॉट एवर इज़ योर फेथ. और आप सोशलाइज करें, लोगों में मिलें, और कोई ना कोई स्पोर्ट्स आप खेलें. आप में सब्र, तहम्मुल, हार ना आए. और यही बातें हमें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए कि इट्स नॉट ऑलवेज कि यू आर गोइंग टू टॉप द थिंग्स और यू आर ऑलवेज अ विनर. जो अगर हम अपने लोगों में चीज़ इनकलकेट करते हैं तो हम खुद उनमें बेसब्री और तहम्मुल की कमी डाल रहे हैं. तो फिर वो तंग होते हैं सेटल होने में. तो पेरेंट्स को हार का, पीछे रह जाने का, दूसरों को मौका देने का, केयरिंग और शेयरिंग का बच्चों को शुरू में ही, पुराने ज़माने में मतलब करती थी माएँ, ये नहीं था कि लोग मिलके भी लंच कर ले लेते थे. अब तो माँ डांटती है बच्चे को, क्यों तुमने किसी को दिया. तो इसी से अपने कज़न्स के साथ, इर्द गिर्द के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों से, शेयरिंग से
آپ سیکھتے ہیں. گھر والے اپنی میڈ اور سرونٹ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ انڈائریکٹلی لرن کرتے ہیں. تو آپ اپنے عمل سے اگر زیادہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو لرننگ ہوتی ہے بچوں کے لیے. مطلب غصہ جو ہے مین جو ہے غصہ ڈیفینیٹلی جی, آپ بیٹھ جائیں, پانی پی لیں اسلامی طریقے, پھر اس کے علاوہ بھی آپ جگہ چینج کر لیں, آپ اگلے بندے کا کانٹیکٹ سمجھ لیں. وہ ہو سکتا ہے اور اینگل سے دیکھ رہا ہے, ایک بندے کے لیے 6 ہے, ایک بندے کے لیے 9 ہے, ہیں دونوں ٹھیک, تو پرسپیکٹیو کین بی ڈفرینٹ. تو تھوڑا سا مارجن آپ کو دینا پڑتا ہے, اور دس شوز یور میچورٹی, اور دس شوز یور تربیت, کہ آپ صرف ایجوکیشن کے لحاظ سے نہیں, آپ کی پرسنالٹی اور آپ کیا سیکھا ہے آپ نے, کیا آپ ریفلیکٹ کر رہے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم لوگوں میں یہ چیز ڈال دیں تو وہ ڈیفینیٹلی غصہ آتا ہے, ہیومن فیلنگ ہے, وہ لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اپروپریٹ وے میں اس کا اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. اور آپ لاسٹ پبلک کو کیا میسیج دینا چاہو گے کہ وہ اس اسٹگما کو جو کئی سالوں سے ہمارے ذہن میں ہے, سوسائٹی میں ہے, کہ اگر وہ ڈسٹرب ہیں, کچھ چیلنجز فیس کر رہے ہیں, تو وہ اس اسٹگما, مینٹل اسٹگما سے کیسے باہر نکلیں؟ جی بالکل. ایک پنجابی کا محاورہ ہے جی کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو کوٹھے چڑھ کے رہو, یو ٹیک ہیلپ فار دیٹ. اگر آپ کو کوئی اسٹریس ہے, پرابلم ہے, ہمارے کلچرل, سچ کہ آپ بالکل چھپائیں نا, اور واٹ ایور وے آپ کہاں سے سپورٹ لے سکتے ہیں, یہ اگین آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے سیویرٹی پہ. آپ پروفیشنلز کے پاس تب جائیں, جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ جو اگر آپ لمٹ کراس ہو رہی ہے, آپ کی ڈسٹربنس آ رہی ہے, آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹ آ رہا ہے, آپ کی ورکنگ خراب ہو رہی ہے, آپ کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے, ادروائز یو کین سیک سپورٹ اراؤنڈ یور سیلف, اپنے فرینڈ سے, جو ڈیفینیٹلی آپ کو سوشلائز کرنا آنا چاہیے ان آل آسپیکٹس, ان آل اسفیئرس, اور اپنی فیملی سے, اور واٹ ایور وے دیوار سے بھی ایون بات کرنا زیادہ اہم ہے, کہ آپ یو ٹاک, یو وربلائز, یو سے, اس سے آپ کا اسٹریس کم ہوتا ہے, آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی, ایکسرسائز کرنا, ہیومرس لوگوں میں رہنا, وہ آپ کا موڈ خوش کرتے ہیں, اور لوگوں سے ملتے, اور دوسروں کی کیئر کرنا, اور دوسروں کی ہیلپ کرنا, پرٹیکولرلی ٹو دوز جو بدلے میں آپ کی ہیلپ نہ کر سکیں, وہ آپ کی ایک سوشل انویسٹمنٹ, اور اس کا مارک آپ کو کئی گنا ملتا ہے. آپ کے ڈیفیکلٹ ٹائم پہ کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور ہیلپ کرتا ہے, قدرت آپ کی مدد کرتی ہے. تو ہمیں دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہمیں ایک بیلنسڈ ویو, میانہ روی اپنانی چاہیے اپنی زندگی میں, اپنے ایکسپینسز میں, اپنے رویوں میں, باقی چیزوں میں, جو کہ ریکمینڈڈ بھی ہے. پھر آپ شارٹ آف منی نہیں ہوتے, پھر آپ شارٹ آف ٹائم نہیں ہوتے, جو آپ کے میجر اسٹریسز کی ریزنز بنتی ہیں. کہ اگر آپ تھوڑا صبر تحمل سے چلیں اور درمیانے راستے کو فالو کریں, تو پھر بہت زیادہ آپ کے دشمن بھی نہیں بنتے. جو ٹاپ پہ رہنے والوں کے انفارچونیٹلی بن جاتے ہیں, یا لوور سائڈ والوں کو تو لوگ ویسے کراس کر جاتے ہیں. تو آپ ایک بیلنس طریقے سے زندگی جیتے ہیں, تو آپ سائیکولوجیکلی زیادہ اسٹرانگ اور ہیلدی رہتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, میں بہت گریٹفل ہوں, اور میری ہوپ ہے کہ سننے والے لوگ آپ کے 30 سال کے تجربے سے آپ نے اس کو نچوڑ کے کچھ ایڈوائسز دی ہیں, اگر ان کو ہی فالو کر لیں تو بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ سر, آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. تھینک یو.